الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم صلاة والسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قريشي يا هاشمي يا ملجأ يا طبيبي يا كريمي يا رسول الله. غوث زمان حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اطراف میں جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت پیارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں. ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے. نہ فرشتے درود پاک سے غافل ہوتے ہیں نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے. یعنی درود پاک کی برکت سے الحمدللہ جنت میں وسعت پیدا ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قریشی یا ہاشمی یا ملجائی یا طبیبی یا حبیبی یا کریمی یا رسول اللہ. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ نیا اسلامی مہینہ ان قریب شروع ہونے والا ہے جس کو ہم محرم الحرام کہتے ہیں. الحمدللہ محرم الحرام بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. روایت میں اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ پاک کا مہینہ بھی کہا گیا ہے. اب یہ عظیم الشان مہینہ عنقریب آنے والا ہے. اس کا ادب، اس کا احترام اور اس میں اپنے اوپر ظلم جو گناہوں کے سبب کیا جاتا ہے اس کی تاکید فرمائی گئی ہے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آئے کہ ایک مرتبہ اس بابرکت مہینے کے حوالے سے ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں کہ جو اللہ پاک کا مہینہ ہے. ایک اور روایت ہے کہ محرم کا ایک روزہ 30
روزوں کے برابر ہے. یعنی محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے. یعنی اس نے ایک روزہ رکھا ایک مہینے کا روزہ رکھنے کے برابر ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ویسے تو پورا ماہ محرم ہی بہت برکتوں والا ہے، البتہ کہ 10 تاریخ جسے ہم یوم عاشورہ کہتے ہیں، اس کی بہت برکات ہیں. روایت کے مطابق ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یوم عاشورہ ہی کو زمین پر تشریف لائے تھے. اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکی تھی. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا. اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی گئی اور فرعون کو غرق کیا گیا. اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن بادشاہت عطا کی گئی. اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالے گئے. اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. اسی دن پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لاڈلے نواسے نوجوانان جنت کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عظیم الشان قربانی پیش کر کے دین اسلام کی لازوال خدمت انجام دی. یعنی واقعہ کربلا پیش آیا. بہرحال یہ بہت ہی بابرکت والے مہینے ہیں. بہرحال یہ بہت ہی بابرکت والا مہینہ ہے. ہم نے یہ مہینہ کیسے گزارنا چاہیے، اس میں کیا کرنا چاہیے، اس کی ابتدا کیسی کرنی چاہیے، اور اس تعلق سے ہم نے قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہیں جو ہم سنیں گے، اور اس کی وضاحت اور اس کے اسباق سنیں گے. میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اہل عرب کا دستور تھا کہ وہ لوگ اسلامی مہینے کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے. بہت ساری چیزیں انہوں نے آگے پیچھے کر لی تھی. جس طرح دین میں خرابیاں پیدا کر لی تھی انہوں نے، تو اسی طرح اسلامی مہینوں کے اندر بھی انہوں نے خرابیاں پیدا کر لی تھیں. چونکہ اسلام کے بہت سارے احکام اسلامی مہینوں سے وابستہ ہیں، جیسے کہ حج ہے، رمضان ہے جس میں روزے فرض ہیں، اور ذوالحجہ کا مہینہ جس میں حج ہوتا ہے، جس کا حج کا مہینہ جسے کہا جاتا ہے. اسی طرح بہت سارے اسلامی احکام اور حلال اور حرام کا تعلق بھی اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے. اگر مہینوں ہی کو آگے پیچھے کر دیا جائے تو بہت سارے اسلامی احکام میں تبدیلی ہو جائے گی. لہذا زمانہ جاہلیت کی اس جاہلانہ رسم کو ختم کیا گیا اور اسلامی مہینوں کی ترتیب درست کر دی گئی. ارشاد ہوتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک، یعنی اسلامی سال جس کی تاریخ اور مہینے چاند کے حساب سے بدلتے ہیں، اللہ پاک کے ہاں اس کے کل مہینے کتنے ہیں؟ فرمایا 12 شہرن، کہ 12 مہینے. یعنی قرآن میں موجود ہے کہ 12 مہینے ہیں، نہ 13 نہ 11 بلکہ پورے 12 ہیں. مزید فرمایا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کی کتاب میں، یعنی ان مہینوں کی گنتی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے.
کب سے لکھی ہوئی ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، کہ جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ اور یہ اسلامی مہینوں کی فضیلت ہے۔ دنیا میں مہینوں کی گنتی کئی اعتبار سے کی جاتی ہے، جیسے آج کل عموماً عیسوی تاریخ کو ملحوظ رکھا جاتا ہے، مگر اسلامی مہینوں کی شان دیکھی کہ مہینوں کی گنتی کا یہ سب سے پرانا انداز ہے، نیا نہیں ہے، سب سے پرانا انداز ہے۔ اللہ پاک نے زمین اور آسمان کی پیدائش ہی سے یہی مقرر فرمایا، اور لوح محفوظ پر بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ الحمدللہ اسلام نے ہمیں حقیقی سب سے پرانے اور اللہ پاک کے ہاں مقبول مہینوں پر اپنے حساب رکھنے کی ترغیب دلائی۔ کاش ہم اس نعمت کی قدر کریں اور اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ خیر، یہ کل مہینے 12 ہیں، اور فضیلت میں سب کے سب برابر نہیں، بلکہ منہا اربعۃ حرم، کہ ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ 4 جو ہیں حرمت والے ہیں، یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرم یعنی محرم، اور رجب۔ یہ 4 مہینے بہت ہی عزت والے اور بہت حرمت والے مہینے ہیں، یعنی 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو بڑی اہمیت عطا فرمائی ہے، اسی میں بڑی ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان 4 مہینوں کو۔ اور ہم تو ان مہینوں کو ایسے غفلت میں گزارتے کہ مت پوچھیے، اور جبکہ قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرماتا آپ کے سامنے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے، ذالک الدین القیم، کہ یہ سیدھا دین ہے، یعنی سال میں 12 مہینے ہونا، ان میں 4 مہینوں کی حرمت والا ہونا، یہی سیدھا دین ہے، یہی ملت ابراہیمی ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ اس میں یہ تعلیم ہے کہ اپنی زندگی کا حساب انہیں چاند کے مہینوں پر رکھے جائیں، کہ یہی اللہ پاک کو محبوب ہیں۔ اس سے آگے اللہ پاک نے ان حرمت والے مہینوں کو گزارنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ کیا فرمایا؟ اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تاکید فرما دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو، گویا کہ ان میں گناہ نہ کرو۔ ویسے تو گناہ آپ کسی وقت بھی کریں، ہم لوگ تو گنہگار کہلائیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید فرما دی کہ ذی القعدہ کا مہینہ، ذو الحجہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ، رجب کا مہینہ، یہ بہت ہی عزت والے مہینے ہیں۔ اگر ان مہینوں میں گناہ کرنا مطلب یہ کہ آپ چاہتے کہ ان مہینوں کی بے حرمتی کرنا، تو پھر گناہ کرتے چلے جائیں، اور اگر اب ان مہینوں میں گناہ کریں گے تو یہ گناہ اور گناہوں سے سخت گناہ ہوگا، اور سخت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے مجرم بنیں گے۔ اب یہ محرم الحرام کا مہینہ، ابھی یہ حج کا مہینہ، یہ تو ابھی حج کا مہینہ، پھر محرم کا مہینہ، یہ حج کا مہینہ بھی وہی مہینہ ہے اور محرم الحرام کا وہ مہینہ، یہ دونوں تو یہاں جڑ گئے، ٹھیک۔ اچھا، اس سے پہلے خالی کا مہینہ جسے ہم ذی القعدہ کا مہینہ کہتے ہیں، یہ تینوں مہینے ایک ساتھ جڑے ہیں، اور رجب ایک وقت پر آتا ہے، تھوڑا وقت نکال کر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 3 مہینے ایک ساتھ ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، اور ہو سکے تو ان میں مطلب یہ ہے کہ نیکیاں جتنی زیادہ ہو سکے وہ کیجیے، کیونکہ اس میں نیکیوں کا ثواب ان مہینوں میں مزید اور دنوں کے علاوہ
بڑھا دیا جاتا ہے، خصوصاً ان 4 مہینوں میں۔ گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی نرالی حکمت ہے کہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر گناہ، ظلم علی النفس یعنی اپنی جان پر ظلم کرنا کہا گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ گناہ کرنے والے اگرچہ بعض دفعہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، دوسروں کو دھوکہ دے کر، ناپ تول میں کمی کر کر، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، مال بٹور کر خود کو چالاک سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو ستانے کا نام بہادری رکھ لیتا ہے کہ میں تو لوگوں کو ستاتا ہوں، وہ بہت بہادر ہوں۔ مگر حقیقت کی نگاہ سے اگر وہ دیکھے تو کسی کا کچھ وہ بگاڑتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی کمزور جان کو جہنم کا حقدار بنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم یہ بظاہر چیزیں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں نا۔ عام طور پر آپ دیکھیں بہت سارے پیٹرول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، گوشت تولا جاتا ہے تو اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، ناپ تول میں تو آپ کو پتا ہے کہاں کہاں مطلب کس انداز میں ہے نا، دودھ میں بھی ملاوٹ ہو رہی ہے، ساری چیزیں آپ کو سب کچھ آپ معلوم ہے، اور یہ سب چیز ہم لوگ عادی بھی ہو گئے نا، اس قدر ملاوٹ ہو گئی ہم لوگ عادی بھی ہو گئے، اور اب اصل چیز تو ہضم بھی نہیں ہوتی ہم لوگوں کو، ایسی بھی ہماری حالت ہو گئی ہے نا۔ تو مقصد یہ کہ ملاوٹ والی چیزیں، اور در حقیقت ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ بہت اچھا کام کیا، کوئی اچھا کام نہیں کیا، در حقیقت میں یہ ہم نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا اور کچھ نہیں کیا۔ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دیکھ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نہیں جانتا ہماری نیتوں کو؟ جانتا ہے نا، بخوبی وہ جانتا ہے۔ تو لہذا پیارے محترم اسلامی بھائیوں کہ ہم نے اپنی اس کمزور جان کو کہ اگر اس کو سوئی چبھے نا تو مطلب کیا کہنا چاہیے کہ ہوئی نکلتی ہے، اور جلتی بھی سگریٹ پہ پاؤں پڑ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب بتائیے کہ اتنا کمزور جان کو ہم مطلب جہنم کا حقدار بنا رہے ہیں۔ انسان کو بلکہ مسلمان کو مخلص ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک وہ مخلص نہیں ہوگا اپنی زندگی میں کبھی بھی وہ کامیاب اور کامران ہو ہی نہیں سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہی سیدھے راستے ہیں، ان راستوں پہ ہم چلیں گے تو ہم رائے حق پہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اگر ہم نے ان نیک راستوں کو چھوڑ دیا اور برائی کے راستے پہ چل دیے تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، یہ برائی کے جو راستے ہیں یہ ہمیں جہنم کا بھی حقدار بنا دیں گے اور ہمیں گمراہ بھی کر دیں گے، ہمیں کافر بھی بنا سکتی ہیں، کیونکہ گناہ مزید کرنے سے انسان جو ہے وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اور خاتمہ بھی کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایمان پر نہیں ہوتا، اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو تو سوچئے اب اس کے تو بچنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے نا، اور گنجائش ہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور دیکھیں کہ پیارے محترم اسلام بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان فرمایا، کتنا کرم فرمایا، اس امت میں پیدا فرمایا، اور اس امت میں پیدا فرما کر کیا فرمایا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بانہم لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ذرا غور کیجئے گا، غور بے شک آپ کر رہے ہیں کیونکہ بات بڑی خوبصورت ہے، کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے ان کے لیے جنت، یعنی جنت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمارے جانیں اور مال جو ہے وہ خرید لیے، وہ یوں کہ وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو پیارے محترم اسلام بھائی ہم تو بکے ہوئے ہیں، یہ امت بک گئی ہے۔ اگر ہمیں دنیا کا مال کم ملتا ہے، غربت کی زندگی گزارتے ہیں، تو اس میں ہمیں مطلب کیا کہنا چاہیے کہ اپنے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کو بھی ہم اپنے لیے سادہ سمجھیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور اس پہ تقسیم پر بھی دیکھیں
کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے. یہ اللہ کی تقسیم، یہ اللہ کی تقسیم. ایک بندہ بہت زیادہ کام کرتا ہے مگر اس کو ملتا کم ہے. ایک بندہ صرف سین کرتا ہے، اس کو لاکھوں روپے ملتے ہیں، وہ اپنے ذہن سے کماتا ہے. ایک بندہ اپنی باڈی سے محنت کرتا ہے، اس سے کماتا ہے مگر وہ کم کماتا ہے اور وہ زیادہ کماتا ہے. مگر یہ سب تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی. کیا ہے یہ تقسیم ہے. اور تقسیم پر اعتراض کرنا اللہ پہ اعتراض کرنا ہے. جو اللہ نے ہمیں دیا اس پر ہی صبر و شکر کر کر جو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے. ہم تو بکے ہوئے جنت کے بدلے، اور ہم غلام ہیں، اور غلام کو چاہیے کہ وہ اپنے آقا کی بات مانے. جس طرح آج کا بندہ کہیں نوکری کرتا ہے تو وہ اپنے اوپر والے HOD کی یا آنر کی بات کو مانتا ہے، سیٹ کی بات کو مانتا ہے، اس کو پتھر کی لکیر سمجھتا ہے. سیٹ نے کہا ہے جی، سیٹ نے کہا ہے، کوئی دوسرا کوئی بات ہی نہیں کر سکتا جی، سیٹ نے کہا ہے. اب جب سیٹ نے کہا بات ختم ہو جاتی ہے. اگر وہاں پہ GM بھی بیٹھا ہوا بھی ہے تو بھی وہ GM کچھ نہیں بول سکتا ہے نا. CFO بیٹھا بھی ہے اور اگر سیٹ نے کہہ دیا تو اس کی بات نہیں چلے گی، سیٹ کی چلے گی. وہ بھی اپنی نہیں چلا سکتا سیٹ کے آگے. تو اب ہم سب کا جو حقیقی مالک ہے وہ اللہ رب العزت ہے. ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم غلام ہیں، اور ہماری جانیں اور ہماری مال جو ہے وہ خرید لیے گئے ہیں. اس بدلے کے ہمیں جنت عطا کی جائے. ایک مشہور صوفی بزرگ مولانا روم رحمت اللہ تعالی اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں اور تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور کاروبار کو خرید لیا ہے. یہ چیزیں اس کی راہ میں نیک کاموں میں خرچ کرو تو تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے. اللہ پاک کے ہاں تمہاری ایسی قیمت ہے. اگر گناہ کر کے اللہ پاک کو نافرمانی والے کام کر کے خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو، اپنے آپ پر ظلم نہ کرنے والے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہو. تو پیارے محترم اسلامی بھائی دیکھ لیجیے، گویا کہ ہم گناہ کرنے کے سبب جو اللہ تعالی نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے، جو جنت اس نے رب العالمین نے ہمارے لیے رکھی ہے، گناہ کرنے کے سبب یہ جنت ہاتھ سے نکل سکتی اور جہنم کے حقدار ہو سکتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مولانا روم، تم دونوں جہاں سے قیمتی ہو، مگر کیا کریں کہ تم اپنی ہی قدر نہیں پہچانتے. ہم اپنی قدر نہیں پہچانتے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی. کیا کی؟ گویا کہ گناہ کرنا اللہ پاک سے جنگ کرنا ہے. ہمیں یہ معلوم ہے، بسا اوقات پہ ہم بخوبی جانتے ہیں نیک عمل ہے، یہ گناہ ہے، مگر گناہوں کی لذت میں رہ کر ہم گناہ کرتے چلے جاتے، ہم پرواہ نہیں کرتے. اور ہمارے لیے گناہ آسان تو ہماری سوشل میڈیا نے ہمارے لیے بنا دیا نا، بدقسمتی سے. اور دیکھیے کہ یہ جو نافرمانی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں پر داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی گئی. یہ لعنت اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ سرکشی کرتے رہتے تھے. پتہ لگا کہ گناہ کے سبب، گناہوں کے سبب جو ہے لعنت کی. اب میں لعنت کے متعلق اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ جب کسی پہ لعنت کی جاتی ہے نا تو اس کے جاہ جلال، اس کا جو مراتب ہیں وہ چھین لیے جاتے ہیں. کیا کیے جاتے ہیں؟ چھین لیے جاتے ہیں. اگر آپ کسی عہدے پر فائز ہیں، آپ کسی عہدے پہ فائز ہیں اور اب آپ کو بالکل معزول کرنا ہے، آپ کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ سے وہ عہدہ لے لیا جاتا ہے. دوسری مثال یہ لے لیں کہ کوئی ایک مشہور وزیر اعظم تھے ہمارے یہاں پر، جیسے عمران خان تھے، ان سے جو ہے وہ وزارت لے لی گئی اور پھر کسی اور کو دے دی گئی وزارت.
دے دی گئی، تو وہ جاہو جلال ان سے لے لیا گیا، وہ مراتب ان سے لے لیے گئے، ٹھیک نا. تو اس کو کہتے ہیں یہ ایک لعنت کی شکل ہے. کیا ہے یہ لعنت کی شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کو خرید لیا، بدلے کے جنت عطا فرمایا وہ رب العالمین. اور اس نافرمانیوں کے سبب کہ جو ہمیں جنت عطا فرمائے گا، تو اس لعنت کے سبب یہ جنت ہاتھ سے نکل سکتی ہے. تو ہم اپنی قیمت کو جانیں، ہم دونوں جہان سے بہت زیادہ قیمتی لوگ ہیں. اے مسلمانوں بہت قیمتی ہو. تو لہٰذا اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ بنی اسرائیل نے نافرمانی کی، وہ لوگ گناہوں میں حد سے بڑھے، اللہ پاک کی حدود کو توڑا. حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی. اللہ لہذا وہ لوگ عذاب میں گرفتار ہوئے. معلوم ہو کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے. کیا ہے؟ لعنت. لعنت کو آپ جو نا گالی سے بڑھ کر سمجھے. آپ میں صحیح بتا رہا ہوں، لعنت کو گالی سے بڑھ کے سمجھے. آپ بتائیں کہ آپ اور ہم کسی عہدے دار کے نور نظر بن جائیں، کسی عہدے دار کے اب بندہ کسی فرم میں کام کرتا ہو، کہتا ہے یار میں سیٹ کا نور نظر بن جاؤں تاکہ سیٹ مجھے نوازے گا. یہی مقصد ہے نا، دنیا کا طریقہ یہی نا کہ سیٹ ہے وہ نوازے گا. اسی طرح اگر موجودہ دور کا کوئی بندہ مطلب یہ کہ جاہو جلال رکھتا ہو اور مراتب رکھتا ہو، وزیر اعظم ہو، یا مطلب یہ ہے کہ علاقے کا کوئی بڑا ہو کہ اگر میں اس کے قریب ہوں گا تو یہ اس سے مجھے دولت بھی ملے گی، یہ مجھے نوازے گا بھی، ٹھیک ہے نا، اور اس کا میں نور نظر بنوں گا، اس کا میں نور نظر بنوں گا تو مجھے بہت کچھ عطا کیا جائے گا دنیا کے اعتبار سے. تو یہ دنیا کا طریقہ ہے نا کہ اگر ہم کسی مراتب والے کہ مطلب یہ کہ خاص بندے بن جائے، نور نظر بن جائے، تو ہمیں نوازا جائے گا. اور اگر وہی بندہ اس کو دھتکار دے تو کیا ہوگا؟ اس کو نوازتے اس کو دھتکار دے تو کیا ہوگا؟ اس کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اس کے معاملات کیسے ہوں گے؟ اس کے معاملات کیسے ہوں گے؟ آپ خود اندازہ لگا لیجیے. جس کو جو دنیاوی کوئی بھی عہدہ ملتا ہے، جب عہدہ اسے چھین لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے آج آپ کا اس عہدے پر آخری دن ہے، اور پھر لوگ کہتے ہیں چلو یار بہت وقت اچھا گزارا آپ کے ساتھ، بہت وقت گزارا، چلے ہم آپ کو جو نا پارٹی دیتے ہیں، آپ کو کچھ کھلاتے ہیں. اب جس اس کو پارٹی دے رہے کھلا رہے ہوتے ہیں اس شخص کو، اور یہ سارا ماحول بن رہا ہوتا ہے، اس وقت کس قدر مطلب یہ کہ پرسوز ماحول بن جاتا ہے. وہ بندہ جو ہے وہ کس قدر مطلب غمزدہ ہوتا ہے کہ آج میرا آخری وقت اور یہ میرا عہدہ گیا، اب یہاں سے جو مجھے مراتب ملتی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اسی طرح پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہونے کے باوجود لعنت کے سبب دور ہو جاتے ہیں. تو لعنت کو سمجھیے، لعنت بہت بری چیز. اور یہ بات، یہ روایت بار بار میں آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھ لیجیے کہ لعنت کے اندر کتنی بڑی نحوست ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان پر لعنت کا توق ڈالا تو فرشتوں سے اٹھوایا، نہیں اٹھا سکتے. مزید فرشتے بلائے گئے، فرشتے نہیں اٹھاتے، مزید فرشتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام فرشتے بھی مل کر آپ شیطان کو اٹھائیں تو اٹھا نہیں سکتے، کیونکہ اس کے گلے میں لعنت کا توق ہے، اور اس کو اللہ کی بارگاہ سے دھتکار دیا گیا. اس کی اماراتیں، اس کی سرداری، اس کے جاہو جلال، ہر چیز ختم کر دی گئی. یہ لعنت ہے، اس کو سمجھیے. اور یہ لعنت جو ہے برسی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے سبب. حضرت وہاب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے انبیاء اور بنی اسرائیل میں سے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں، اس سے برکتیں عطا فرماتا ہوں. اور جب وہ بندہ میری نافرمانی کرتا ہے، اب غور کیجئے کہ جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں، اور میری لعنت کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. کتنے پشتوں تک؟ 7 نسلوں تک پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت. ذرا سوچئے. یہی وجہ ہے کہ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار رہیں، اس کی عبادت اور ریاضت کرتے رہیں،
نمازوں کا اہتمام کرتے رہیں، نمازیں پڑھتے رہیں، کیونکہ ہماری جو نسلیں ہوں گی وہ بھی نمازی ہوں گی، پھر ان کی مزید اور نسلیں نمازی ہوں گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ بہرحال وہ ایک بات یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی وہ نہیں کہ اچھوں کے یہاں برے اور برے کے یہاں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ جس کو توفیق عطا ہو۔ مگر آپ غور کر لیجئے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب اللہ تعالیٰ کی جو لعنت ہے اس پر تو برستی ہے، مگر اس کی 7 پشتوں تک وہ لعنت پہنچتی ہے۔ اب آپ سب سے میں سوال کرتا ہوں، کیا آپ کا نیکی کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ بولیے، جواب دیجیے، چل گردن سے ہلا کے بولیے، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہم نیکیاں کریں؟ اللہ بولیے، چاہتے ہیں نا، دل چاہتا ہے کہ ہم نیکیاں کریں، پھر نیکیاں نہیں کر پاتے۔ کیا وجہ جو نیکیاں نہیں کر پاتے؟ اگر ہم یہ وجہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو ہم نیکیاں کرنے والے ہو جائیں گے۔ اسی طرح بہت سارے گھروں میں جیسے فسادات ہوتے ہیں، ایک اب پوائنٹ کی بات آگئی تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، بہت سارے فسادات ہوتے ہیں۔ اچھا، فسادات جو نا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیا سے کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اچھا، فساد کی جو بنیادی جڑ ہے اس پر کوئی بھی نہیں پہنچتا، اور جو لوگ فساد کی بنیاد پر پہنچ جائیں، اس کی جڑ پر پہنچ جائیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ فساد ہوا اتنی سی بات پر، جو جڑ ہے، بات جو ہو اب دوسری ہو، اس نے یہ بھی کہا، 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 اس نے ایسا بھی کہا، ایسا بولا، ہے نا۔ تو گویا کہ مطلب یہ کہ فساد کی جڑ پر اگر ہم پہنچیں گے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ فساد کو ختم کریں تو فساد کی جڑ پر پہنچیں، اس جڑ کو حل کرنے کی کوشش کریں تو فساد ختم ہو جائے۔ اسی طرح کہ مطلب جو ہمیں نیکیوں میں کرنے میں جو رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں ہمارے اندر، وہ اس کی جڑ تک پہنچیں، کہ جڑ ہے اس کی جڑ تک پہنچے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہم جو ہے اس سے بچ جائیں گے، گناہوں سے بچ جائیں گے۔ اور جب تک گناہوں سے بچنے کی تدبیر نہیں کی جائے گی، اس پہ کام نہیں کیا جائے گا، اس وقت تک ہم گناہوں سے بچ نہیں سکیں گے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ اور ہم نوکری کرتے ہیں یا کاروبار کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان سب کی تدبیریں کرتے ہیں، ہم نے کرنا کیا ہے، ہماری ایک دن پہلے کی پلاننگ ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی ہے۔ کبھی سونے والے کی یہ ہوتی ہے کہ میں صبح اٹھوں، فجر کی نماز پڑھنا ہے میرے کو، نہیں، بالکل نہیں، ہماری سوچ ہی نہیں ہے نا۔ مسجدوں کو آباد کرنا ہے، کیا سوچ ہے ہماری؟ نہیں ہے سوچ ہماری۔ ہم نے اپنے گھر کو آباد کرنا ہے نمازوں سے، کبھی سوچ ہے ہماری؟ نہیں ہے۔ تلاوت سے گھر کو آباد کرنا ہے، کبھی سوچ ہے ہماری؟ ہے ہی نہیں، سوچ ہی نہیں۔ ہم لوگ قرآن تو مطلب کھولتے ہی نہیں ہے، قرآن ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، روایتوں کو ہم بس سنتے ہیں، سن کر نکال دیتے ہیں۔ تو یہ سن کے نکال دینا پیارے اسلام بھائیو، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو دل کی گہرائیوں میں اتاریے، تب جا کے ہم اپنے آپ کو مصلی پہ کھڑا ہو سکتے ہیں بآسانی، نہیں تو مصلی پہ کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ دیکھیے جمعہ ہے نا، جمعہ، اب جمعے کے اندر ہم لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں، بقیہ نمازوں میں ہم لوگ کھڑے نہیں ہو پاتے، ہم مسجد میں نہیں آ پاتے، مصلی پر ہم پہنچ نہیں پاتے۔ تو پیارے محترم مسلمان، یہ کیا چیز ہے، کون سی ایسی رکاوٹ ہے جو مطلب یہ کہ ہمیں تباہی کے راستے پر ڈال رہی ہے، اللہ کی نافرمانی پہ ڈال رہی ہے۔ پہلے لوگوں پر جو امتوں پہ جو عذاب آیا اور ان میں جو خرابیاں تھیں، ناپ تول کی کمی کی خرابیاں تھیں ان کے اندر، لواطت کی، بدکاریوں کی، زنا کی اور دیگر مطلب ان کے اندر جو ہیں وہ برائیاں پیدا تھیں ان امتوں پر، اور ان پر عذاب آیا، ان پر جو ہے وہ عذاب آیا اور ان کو تباہ کر دیا گیا۔ مگر یہ تمام کی تمام جو برائیاں جو دیگر امتوں میں ہیں، وہ تمام کی تمام مجموعی طور پہ جو اس امت میں پائی جاتی ہے، بدقسمتی سے۔ مگر یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے کہ آج ہم پر وہ عذاب نہیں آتا۔ اور جبکہ پہلے لوگوں میں جو عذاب کی بڑی مختلف صورتیں تھیں، کسی کی شکل تبدیل ہو گئی، کوئی بندر کی صورت میں ہو گیا، کوئی کی کسی اور حال میں چلے گیا، اور یہاں گناہ بھی کرتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، یہاں کچھ ہوتا نہیں ہے، مگر ہوتا ہے،
یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے کہ پچھلی امتوں میں تو چہرے بگڑ جایا کرتے تھے، عذاب نازل ہوا کرتا تھا، لوگ ہلاک ہو جایا کرتے تھے، مگر اس امت میں کیا ہوتا ہے؟ اس امت کا عذاب روحانی خسف اور مسخ ہے۔ کیا ہے؟ روحانی طور پر جو یہ ہمارا مطلب یہ کہ نقصان ہے، یعنی خسف اور مسخ ہے۔ یعنی پہلے تو جسم بدلتے تھے، اب دل بدل دیے جاتے ہیں، اب دل بدل دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے۔ اور آج یہی بات ہے کہ حق بات جب کہی جاتی ہے نا تو ہم سڑتے ہیں، ہم اندر سے ہائپر میں ہو جاتے ہیں۔ کوئی جب حق بات ہوتی ہے نا، کوئی راستہ میں نہیں ملتا، ہم بس اس کو گھمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کل ہم لوگ بڑے فنکار ہیں نا کہ یار یہ بات ہوگی تو اس کو کیسے گھمائی جائے، یہ ہے نا، اس کو رخ اس کا تبدیل کر دیا جائے۔ تو یہ ہم لوگ کرتے ہیں، حق بات کو جو نا ہم اپنے عمل سے ہی دبا رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ کیا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو پھیر دیں گے، اور یہ پھیر دیا اس نے۔ اللہ پاک کی ہمیں تو بھائی پناہ میں آ جانا چاہیے ان تمام صورتحال پر، جو ہم گناہ کر کر کے جو ہے اپنے دل کو ہم نے جو ہے وہ کیا کر لیا ہے، خسف اور مسخ کر لیا ہے، یعنی ہم نے اپنا دل تبدیل کر لیا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو ہے نا آج ہم گناہوں کو بھی جو نا مطلب بڑی اچھی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں، بدقسمتی سے، جدید دور کے حساب سے۔ جدید دور کے حساب سے گناہوں کو بڑے اچھے اچھے نام دینے لگ گئے ہیں ہم لوگ، اور اس کو بہت اچھا سمجھنے لگ گئے ہیں، اور ہم نے یہ ساری چیزیں جو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں وہ پس پوچھ ڈال رکھی ہیں بدقسمتی سے۔ تو ہم خود تباہی کی طرف جا رہے ہیں نا، ہم خود تباہی کی طرف، بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ تو لہذا ہمیں اپنے آپ کو تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے تو قرآن و حدیث موجود ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں موجود ہیں، شریعت موجود ہے۔ قرآن تو وہ قرآن پیارے اتنے بھائیو کہ قرآن ہمارا، الحمدللہ ہم مسلمان، قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہم مسلمان، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہم مسلمان، اور یہ کفار وہ کفار ہیں کہ جو قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں ہمارے کردار سے نہیں آتے، مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کی نشانیاں دیکھتے ہیں، قرآن میں جو نشانیاں اس کو دیکھتے ہیں، موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، موجودہ مشاہدات کو دیکھتے ہیں، وہ قرآن سے سیم ملتی ہے ان کو۔ کس سے ملتی ہے؟ سیم ملتی ہے، جس کے سبب پیارے میں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور ایک ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہم تو صرف خوش ہوتے رہتے ہیں، اگر ہمیں پتہ لگ جائے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، کسی حد تک ہمارا ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے، ہم سچے ہیں، ہم حق پر ہیں، سب کچھ ہے۔ تو اب ہم سچے اور حق پر تو ہیں، مگر ہم مسلح پہ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہمارا دل پھیر دیا گیا، ہمارے دل خراب ہو گئے۔ اب دیکھیے ہر بندہ روحانیت رکھتا ہے نا، روحانیت رکھتا ہی نہیں رکھتا ہے، ہر بندہ رکھتا ہے، ہر نمازی روحانیت رکھتا ہے۔ یہ وہ روحانیت، وہ رشتہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قلبی طور پہ ہم کلام کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتی ہے، اور ہم اس ہم کلامی کے اندر اپنے نافرمانیوں کے سبب، اپنے گناہوں کے سبب ان تمام چیزوں کو منقطع کر دیتے ہیں۔ تو تباہی کے راستے پہ تو ہم خود ہی ہیں۔ اب پیارے محترم اسلامی بھائیو دیکھیے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت کا ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ دل بگڑنے کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 3 نشانیاں۔ نمبر 1، اطاعت میں لذت نہ پانا۔ اطاعت میں لذت یعنی حکم پر جو اللہ رسول کا حکم ہو ہے نا، اس میں لذت نہیں ملتی عام طور پہ۔ اب دور مت جائیں، ہمارے مشاہدات یہاں پر ہے نا، جیسے کہ نمازی کو لے لیں آپ، امام صاحب نے تو تلاوت لمبی کر دی ہے نا، اطاعت بھی کر رہے ہیں مگر اس میں لذت ہی محسوس نہیں کر رہے، نماز میں وہ سرور محسوس نہیں کر رہے۔ اچھا یہ جمعہ کا وقت ہو گیا، ابھی ٹائم لے لیا انہوں نے، 10 منٹ لے لیے، 15 منٹ لے لیے، گھڑیوں کی طرف ہماری نظریں بڑھنے لگ گئیں، ہم چیزوں کو نہیں سمجھ رہے، صحیح ہے، بس ہم اطاعت تو کر رہے ہیں، جمعے کیا ہم پر واجب ہے جمعہ پڑھنا، تو ہم ایک کثیر تعداد میں جمعہ پڑھتے ہیں۔ اب جمعہ جو پڑھتے ہیں نا، تو اس میں ہم اطاعت تو کر رہے ہیں جمعہ پڑھنے میں، مگر اس کے اندر لذت نہیں پاتے۔ کیا نہیں پاتے؟ بولیے، لذت۔ نماز کیا چیز ہے؟ اللہ سے ہم کلام ہونا ہے نا، وہ لذت ہی نہیں پاتے۔ ہم کس سے کلام کر رہے ہیں؟ ہم کس سے بات چیت کرنے جا رہے ہیں؟ ہم کس سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں؟ ہماری ملاقات ہی منقطع ہے، کیونکہ دل ہمارے تبدیل ہیں، نگاہیں ہماری پھیر دی گئی ہیں، ہے نا، ہم جو ہے وہ خسف اور مسخ کے اندر آ چکے ہیں، ہماری یہ کیفیت ہوگی۔ نمبر 2 کہ گناہ سے خوف نہ کرنا ہے، گناہ سے
آج گناہ سے ہم خوف کرتے ہیں؟ مجھے بتائیے، ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی دیکھیں ہمارے محلے میں شادی ہو جائے، دور مت جائیں، پھر دیکھیں گانے کیسے بج رہے ہوں گے، کولے کیسے مٹکا رہے ہوں گے، ٹانگیں کیسی ہل رہی ہوں گی، ہے نا، رشتے دار اور سارے کے سارے مطلب یہ کہ میل اور فیمیل جو ہے نا وہ دنگا فساد کر رہے ہوں گے، ہے نا، خوب تانگ جھانک ہو رہی ہوگی، خوب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنی شہوت کو جو ہے وہ تسکین پہنچا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو چھیڑ چھاڑ کر اپنی نگاہوں کے ذریعے، اپنے الفاظوں کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے جو گانے بجائے جاتے ہیں، گانے کیا ہیں یہ تو زنا کے منتر ہیں۔ کیا ہیں یہ تو زنا کے منتر ہیں۔ اب اس زنا کے منتر کے اب کسی کو راضی کرنا کر لیں، آپ شاعری کر لیں، اس طرح کی شاعری کر کر کے آپ سنا دیں اس کو، سامنے والے کو مجروح کر دیں، آپ اس کے اندر جو ہے نا مطلب یہ کہ طوفان بدتمیزی پیدا کر دیں آپ، دیکھیں پھر ہر کوئی مطلب اس بدتمیزی میں آ جائے گا، کیونکہ نفس تو ہمارے ساتھ ہے نا، مگر اس کو بچانے کا بھی تو حکم ہے نا، اس کی حفاظت کرنے کا بھی تو حکم ہے نا، جہاں جائز طریقہ ہے وہاں استعمال کیا جائے، جہاں ناجائز ہے وہاں کیوں ہم لوگ لگتے ہیں، مگر ہم ناجائز چیزوں میں لگتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے میٹھے محترم اسلامی بھائیو، یہی وجہ ہے کہ ہم کو اپنی عورت میں مزہ نہیں آتا، دوسروں کی عورتوں میں مزہ آتا ہے، اور ہماری عورتوں کو جو ہے دوسرے مردوں میں مزہ آتا ہے، بدقسمتی سے، سمجھے نا، بدقسمتی سے مطلب دوسرے مردوں میں مزہ آتا، اپنے مردوں میں مزہ نہیں آتا، جبکہ یہاں جائز ہے، اپنے مرد اپنی عورت اپنی ملکیت، اپنی سب کچھ حلال ہے، سب کچھ ہے۔ اور آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ آج کل کے حالات کیسے ہیں؟ کتنے مطلب واحد حالت ہو گئے۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بچہ ایک ماں سے کہنے لگا، امی ابو جو ہے نا وہ نوکرانی کے ساتھ ایسا بولو، صبر کرو، ابھی نہیں بولنا، ابھی نہیں بولو، جب ابو آ جائیں جب بولنا، جب ابو آ جائیں جب بولنا۔ اب ابو آگے بولے، بیٹا کیا بتا رہے تھے بتانا؟ امی میں یہ بتا رہا تھا کہ ابو نا نوکرانی کے ساتھ وہ ایسا کر رہے تھے جیسا نوکر آپ جو نوکر کے ساتھ کیا کرتی تھی، آپ جو نوکر کے ساتھ کیا کرتی تھی نا، وہ ابو نوکرانی کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اس ایک بچے نے دونوں کی پول پٹیاں کھول دی، کیونکہ یہاں شیطان جو وہ لذت دلاتا ہے، اپنی چھوڑو غیر کی طرف آ جاؤ، اپنی چھوڑو غیر کی طرف آ جاؤ۔ تو یہ غیر کی طرف ہم آتے نا تو ہم مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ہمیں خوف ہے، ہمیں پتا کہ یہ گناہ ہے، ہمیں پتا کہ یہ گناہ ہے، اور یہ گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، گناہ ہم بڑے مزے سے کر رہے ہوتے ہیں، بڑے مزے سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ مطلب متعلقہ ہے، بیوہ ہے، تو وہ ایک عوامی پراپرٹی بن جاتی ہے، اور پھر لوگ اس سے جو نا مطلب یہ کہ تسکین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ سوچ، یہ فکر، آپ خدا را کچھ غور کیجئے کہ دل ہمارے تبدیل ہو چکے ہیں، جس کے سبب یہ برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہیں۔ ان کو خدا را نکالیے، ان کو نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوں گے، نہیں تو شیطان مردود کے نزدیک ہوتے چلے جائیں گے، جنت سے ہم دور ہوتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ہم پر لعنت برس گئی تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہنم میں جنت نہیں ہے۔ تیسری بات کر کے ختم کرتا ہوں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں اس کے اندر الحمدللہ، مگر یہ کہ میں آپ کو تیسری بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ تیسری بات جو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا۔ آج ہم موت سے بھی عبرت نہیں پکڑتے۔ اب میں بولتا چلا جاؤں گا، آپ سنتے چلے جائیں گے۔ خدا را ہم اپنے حالات کو کسی بھی طرح تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر تبدیل نہیں ہوتے، ہر جمعۃ المبارک کو یہاں پر ذکر ہوتا ہے۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دل کے اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہمارا آن لائن ذکر ہے، باقی ہمارا ذکر ابدالی ہوتا ہے، اس میں شرکت کر لیا کریں، قرآن کی تلاوت کر لیا کریں، موت کو زیادہ زیادہ یاد کر لیا کریں۔ یہ تین وہ راستے ہیں کہ جس سے ہمارا دل اپنی جگہ پہ، اپنے مقام پر آ جائے گا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، نہیں تو پھر یہ کہ نہ ہمیں گناہ کا خوف رہے گا، نہ ہمیں اطاعت میں لذت آئے گی، اور نہ کسی کی موت سے ہم عبرت حاصل نہیں کر سکیں گے، جبکہ یہ تمام عبرتیں موجود ہیں، تمام عبرتیں۔ اب جیسے ہمارے گھر میں ہم پیدا ہوئے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد ہم بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی شدہ ہو گئے، پھر ہمارے بچے جوان ہو گئے۔ اب جب ہمارے بچے جوان ہو گئے، بچوں کی شادی کر دی تو اب بچوں کے بھی بچے پیدا ہو گئے۔ اب میں بچوں کو یہ عبرت دلا دوں، میں نے یہ بات آپ کی بارگاہ میں کئی بار کہی ہے کہ دیکھیں کہ جو ہمارا پوتا پوتی، نوازا نوازی پیدا ہوا ہے، وہ در حقیقت ہماری موت کو دیکھنے کے لیے پیدا ہوا، یہ دیکھیں گے ہماری موت کو۔ تو یہ سب عبرت ہے، یہ سب عبرت ہے کہ عالم ارواح میں روحیں دعائیں کرتی کہ یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں، ان کو جلدی مار تاکہ ہم جلدی دنیا میں پہنچیں، اور جو عالم برزخ میں لوگ موجود ہیں، قبروں میں موجود ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا اللہ جتنے یہ زندہ لوگ ہیں ان کو ختم کر تاکہ قیامت برپا ہو، فیصلہ ہو سکے۔ ہر طرف سے بتائیں،
دنیا میں رہنے والے ہی نقصان میں نظر آتے ہیں. فائدے مند تو وہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، بولیے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، وہی کامیاب، وہی کامران ہیں، وہی سعادت مند ہیں، وہی جنت کے حقدار ہیں، اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت کا بھلا مل کے کرو، امت کا بھلا افعل خیر للامتی.